سورہ توبہ آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، البتہ یقیناً مدد فرمائی تمہاری اللہ تعالیٰ نے مواطن کثیرہ، کئی میدانوں میں، کئی موقعوں پر، ویوم حنین، اور خاص کر کے ذکر آ گیا حنین کے دن کا، جس کو عام فہم انداز میں جو ہمارے نزدیک غزوہ حنین کہلاتی ہے، جو ہم ادھر سے ہی قرآن سے دیکھتے ہیں کہ یوم حنین، یعنی خاص اس کو فوکس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہ بات بتائیں گے جو میرے اور آپ کے لیے نصیحت آمیز ہوگی اور کانٹیکٹ سے میچ کرتی ہوگی۔ اب جناب یہاں آپ کو پتہ ہے پچھلی آیت اگر آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ پڑھی تو اب مسلمانوں کا غلبہ ہے اور مسلمانوں کا اب وہ اسٹیٹ ہے۔ مسلمان اپنے ایک خاص اسٹیٹ میں کوئی شرک برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ مسلمانوں کے ہاتھوں دوسرے اسٹیٹس بھی تھے۔ یہ بات بہت اچھی طرح جان لیں کہ مسلمانوں نے اپنے ایک اسٹیٹ یعنی مکہ مدینہ، اس علاقے میں صرف کفاروں کو خالی کرنے کا حکم دیا جگہ، وہ ان کے لیے نہیں تھا، جبکہ اور بھی کئی جگہ مسلمانوں کے قبضے تھے، لیکن وہاں پر وہ جزیہ دے کر رہنے کی ان کو اجازت تھی، وہاں پر وہ اپنی دین کو، ان کی ارج کو وہ پورا کر سکتے تھے۔ بس جس کا اسٹیٹ ہو وہ اپنے طور پر کھلم کھلا کوئی حرکت نہیں کرنے دے گا اگر وہ جسے غلط سمجھتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے ملک میں کئی مسلم ممالک میں شراب کھلے عام نہیں بکتی، خاص کر کے آپ دیکھیں گے کہ لائسنس لینا پڑتا ہے، اور سافٹ ڈرنک کے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے، تو اسٹیٹ جو چیز کو غلط سمجھے گا، فار ایگزامپل اگر فرانس میں یا کہیں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ نقاب نہیں کرو، تو اب آپ کو اس کے لیے ریکویسٹ دینی پڑے گی یا آپ کو اپنا حق بتانا پڑے گا، لیکن اسٹیٹ ان کا ہے، ملک ان کا ہے، جگہ ان کی ہے، تو آپ کو ڈیبیٹ کرنا پڑے گا یا آپ کو کہنا ماننا پڑے گا۔ یہ اصول ہوتے ہیں۔ تو جناب جب مسلمانوں کے علاقہ ہو گیا تو ایک علاقہ جو کہ مکہ مدینہ کہلاتا ہے، وہاں سے کفاروں کو نکلنے کا حکم دیا اور باقاعدہ 4 مہینے کا ٹائم دیا کہ وہ اپنی ایک ایک چیز بھی یہاں سے لے جا سکتے ہوں۔ یہ ایک اصول مسلمانوں نے بنایا اللہ کے حکم سے، اور دوسرے بھی ممالک میں مسلمانوں کا قبضہ تھا، لیکن وہاں پر ان کو رہنے کی اجازت تھی، جزیہ دے کے وہ رہ سکتے تھے، اور فریڈم آف اسپیچ جس حد تک ان کے لیے آزادی تھی دین کو، اپنے دین کو نبھانے کی، وہ ایک آرگنائز طریقے سے چلتی ہے۔ یہ ہم پیچھے سے ٹاپک پڑھ رہے تھے۔ اب جناب جب ہم یہ بات پر آ گئے کہ البتہ یقیناً مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے کئی میدانوں میں، کئی مواقع پر، اور خاص یوم حنین کی بات آ گئی کہ حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری خاص مدد کی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، دیکھیں اب اللہ چاہتے تو نہیں بتاتے کہ مسلمانوں کو اس دن بڑا ناز تھا اپنی کثرت پر۔ دیکھیں نا، ایک کاشتکار کو بڑا ناز ہوتا ہے جب وہ اپنے کھیت کو دیکھتا ہے پھلا پھولا، ایک باپ کو بڑا ناز ہوتا ہے جب وہ اپنے پورے بچوں کو ایک اچھی عمر میں دیکھتا ہے اور سب اچھے اسٹیٹس پر ہوتے ہیں۔ ایک ایون بکریاں چلانے والے جو ریوڑ بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ چرواہے کو بھی اپنی بکریاں دیکھ کر ناز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس انداز سے بتا رہے ہیں، یہ غور کیجئے۔ اگر اللہ چاہتے تو چھپا دیتے ہم سے یہ بات، اللہ چاہتے تو ہمیں یہ بات نہیں بتاتے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنی کسی بھی اچھی چیز پر ایسا ناز مت کرو کہ یہ تمہارے کام آئے گی، شکر گزاری کرو کہ اللہ اس سے مجھے ٹھنڈک دیجئے گا، یہ میرے کام آئے، لیکن ہے سب آپ کا، سب آپ کا ہے، وارث آپ ہیں۔ آپ چاہیں گے تو یہ میرے وقت پر کام آئے گا، آپ چاہیں گے تو میں ملینر ہو جاؤں، لیکن اگر وہ وقت آ جائے
تو ایک آپ کو پینیڈول بھی نہیں مل سکے گی پیسہ ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ ٹائم بینگ جب آپ کو پینیڈول چاہیے ہوگی اس وقت آپ کا پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ کئی لوگوں کے پاس کئی زمینیں ہوتی ہیں لیکن کیش ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، مارکیٹ میں بک ہی نہیں رہی ہوتی ہیں، وہ محتاج ہوتے ہیں، وہ قرض دار ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چیزیں نہیں بکتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے، ہمیں وہ گرہ وہ ناز نہ ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائیں۔ شکر گزاری سلیمان علیہ السلام کی طرح ہونی چاہیے کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ سب بس میرے رب کا فضل ہے، میرا علم میری محنت کچھ بھی نہیں، اللہ سب آپ کا ہے اور آپ ہی نے مجھ جیسے کو عطا فرمایا جو کہ میری اوقات نہیں تھی۔ تو ادھر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو بڑی پیاری ایک نصیحت آموز بات مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز سے بات بتا رہے ہیں کہ البتہ اللہ نے مدد کی تمہاری کئی جگہ پر، کئی موقعوں پر، اور خاص یوم حنین کے دن جب تمہیں بڑا ناز تھا اپنی کثرت پر۔ فلم تغنی عنکم شیئا، اچھا یہ سٹوری ہو گئی، یعنی ہم نے جب پڑھا ہم نے کہا کہ جب تمہیں بڑا ناز تھا اپنی کثرت پر تو ہم نے کہا اس میں کیا ہوا، تو آگے آیا بس نہیں کام آیا نا تم سے وہ چیز جس پر تمہیں ناز تھا، بس نہیں کام آئی تمہارے کوئی بھی چیز، بلکہ کیا ہوا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْض، تنگ ہو گئی تم پر زمین، بِمَا رَحُبَتْ، باوجود کشادگی کے، یعنی کشادگی تھی اس زمین پر لیکن وہ زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ اس کو بھی آپ نے، اللہ نہ کرے کہ آپ پر وہ وقت آئے یا مجھ پر وہ وقت آئے، لیکن کبھی کبھار لائف میں ایسا وقت آتا ہے کہ پورے بڑے گھر میں بھی لگتا ہے کہ ہمارے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں، یا وہ ہمیں اس میں گھبراہٹ ہوتا ہے، اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمیں لگتا ہے کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے غم اور ایسے وقت سے بچا لیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہو لیکن لگتا ہو کہ ہم پر زمین تنگ ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں تمہارے جتھے پہ ناز تھا، تمہیں تمہاری کثرت پہ ناز تھا، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں۔ بڑی مزے کی بات ہے، بار بار غور سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بات بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بتاتے ہی نہیں کہ اللہ فرماتے وہ وقت ایک دن آیا تھا جب مسلمانوں کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، یعنی مسلمان اتنی میجورٹی میں آ گئے تھے، لیکن کچھ ہوا ہے ایسا کہ کام نہیں آیا جتھا بھی، بلکہ زمین تنگ ہو گئی، یعنی اس حد تک انسان ٹریپ ہو گیا تھا، اس حد تک انسان بوکھلا گیا، پریشان ہو گیا اور اس پر مشکلات آ گئیں کہ کثرت کے باوجود، زمین کے باوجود اس کے لیے بہت مشکل حالات آ گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم بھاگ نکلے پیٹھ پھیر کر۔ دیکھا آپ نے، اس کو اگر آپ ایز ہسٹری صرف ایک آیت لے لیں، صرف ان لوگوں تک لے لیں کہ جی ایک زمانے میں مسلمانوں کو اپنی کثرت پر بڑا ناز تھا لیکن کوئی ایسا وقت آیا کہ کوئی جتھا کام نہیں آیا بلکہ اور مشکل ہو گئی اور بلکہ جان بچا کے بھاگنا پڑ گیا۔ یہ جسٹ ہسٹری یا قصہ نہیں ہے جس کو میں اور آپ انٹرٹین کریں یا میں اور آپ صرف ثواب کے لیے پڑھ لیں اور ختم القرآن ہو جائے یا سورہ توبہ کمپلیٹ ہو جائے۔ یہ اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنا کچھ ہو اور پھر بھی تمہیں بھاگنا پڑ جائے، یعنی وہ حالات اللہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں خوش ہونا چاہیے، لیکن توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ پروردگار اگر چاہیں گے تو مجھے ان چیزوں سے ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ اور ہمیں دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اللہم بارک لنا فیما اعطیت، اللہم بارک لنا فیما اعطیت، اے اللہ برکتیں ڈال دیجئے ہمارے لیے جو کچھ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، یعنی ہماری جان، مال، اولاد، خوشیاں۔ دیکھیں نا کچھ خوشیاں گلے میں پڑ جاتی ہیں، آپ اکثر دیکھیں گے کہ اکثر آپ کسی چیز پر بہت خوش ہوتے ہیں لیکن وہی آپ کے گلے میں پڑ جاتی ہیں،
اور وہی آپ کے لیے غم کا سبب بن جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں ہر خوشیوں پر، ہر غمی پر بہت بیلنس رہنا ہے، اور وہ ناز نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. شکر ادا کا مطلب صرف تھینک یو کرنا نہیں ہے. رائٹ ٹائم، رائٹ پلیس، جو آپ کو کام دیا گیا ہے آپ کو وہ کام کرنا ہے. آپ کو اپنا مقصد حیات مجھے اور آپ کو نہیں بھلانا. تو جناب ایسا ہوا، اور یہ نصیحت نامے میں ہمیں اس لیے بتایا گیا کہ تم بھی ہوش کے ناخن لے لینا. اب جناب یہاں پر بات تو اتنی ہمیں پتہ چل گئی کہ مسلمانوں کو پیٹ پھیر کر بھاگنا پڑ گیا. ثم انزل اللہ سکینتہ. اب یہ بھی بات بڑی سمجھنے کی ہے، بلکہ باقاعدہ آپ کے لائف میں یہ پریکٹیکلی آتا ہے. میں نے تو کم از کم اس طرح کی چیزیں ضرور آبزرو کی ہیں کہ کوئی لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ پھر ایسی تسلی کچھ لوگوں پہ نازل کرتے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی ہار نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کے لیے بڑھ کر کام کرنا ان کی ایک عادت ہوتی ہے، ان کا ایک ایم ہوتا ہے کہ اگر کہ کہیں پر ڈسکوالیفائی ہو گئے یا کہیں پر اگر ہم پریشان ہو گئے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ابھی زندگی باقی ہے، ابھی اللہ ساتھ میں ہے، اور اللہ کی راہ میں تو ہمیشہ ہم آگے بڑھیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تسلی، اپنی سکینت اپنے رسول پر نازل فرمائی اور مومنوں پہ نازل فرمائی. یعنی ایک ہی جگہ پر کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں پر اتنی مشکلات آئی ہوئی ہیں، اور اسی جگہ اللہ نے اپنے رسول اور وہ مومنوں پر جو اللہ جن کو مومن کنسیڈر کرتے ہوں ان پر اللہ نے تسلی دے دی. وَأَنزَلَ جُنُودًا، اور نازل فرمائے لشکر، لم تروہا، جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. ان لشکروں کو ہمیشہ یہ آیت جس طرح سے آتی ہے، کئی بار آتی ہے کہ اللہ نے ایسے لشکر بھیجے جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، تو یہ بات ہم فرشتوں کی طرف لے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور وہ اللہ کے فرشتے نازل ہوئے کہ جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود تمہارے دل کو تسلی تھی. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بہت پریکٹیکلی دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک چیز کے لیے ہم سینہ پیٹ رہے ہوتے ہیں، منہ پر چماٹے مار رہے ہوتے ہیں، اپنے سر پیٹ رہے ہوتے ہیں، اور سامنے والا تسلی سے یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہوتے تمہیں کچھ ہو نہیں رہا، وہ کہتا ہے مجھے بھی وہی ہو رہا ہے جو تمہیں ہو رہا ہے، لیکن تم کنٹرول نہیں کر رہے ہو اور میں کنٹرول کر رہا ہوں، کیونکہ وے آؤٹ کیا ہے وہ میں سوچ رہا ہوں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں بڑی پریکٹیکل آیت ہے کہ ایک چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے اور افراتفری مچا دیتا ہے، اور ایک بہت اچھی طرح سے اس سچویشن کو ٹیکل کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ وہ کیسا مومن ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں نصیب ہوں گی کہ وہ پریشانی کو کیسے ٹیکل کرے گا، کیسے وے آؤٹ نکالے گا کہ انشاءاللہ سب خیر ہوگا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. تو جناب ایسا وقت آیا کہ انسان کو اپنی کثرت کے باوجود کچھ کام نہیں آیا ان سے، اور بلکہ زمین تنگ ہو گئی، اور مسلمان بھاگ کر انہوں نے جان بچائی یا پیٹھ پھیر کر بھاگے. پھر اللہ نے اپنی تسلی نازل فرمائی اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور اتارے اللہ نے وہ لشکر جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. دیکھیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، پھر بھی مومنوں پہ تسلی تھی، رسول پہ تسلی تھی. اللہ کہہ رہے تمہیں نہیں دکھائی دے رہے تھے، نہیں دکھائی دے رہے تھے تو کسی کو بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے، مومنوں کو بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن انہیں تسلی تھی. یہ ہوتا ہے مومن، اس کو کوئی فرشتے نظر نہیں آنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس کو ایک اللہ تعالی کی طرف سے اس کے اپنے اخلاق، اپنی نیکیاں، اپنا مومن ہونے کی وجہ سے اس پر ایک خاص انعام ہوتا ہے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے منکرین حق تھے یا جنہوں نے حق کا کفر کیا. اب آپ خود سوچئے کہ عذاب ملا جنہوں نے کفر کیا اور تسلی ملی
جو اللہ کے نزدیک مومن تھے اور رسول کو بھی. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ عذاب، یہ جزا ہے کفر کرنے والوں کی. اللہ تعالیٰ میں اور آپ بھی کہیں پر اگر کفر کر رہے ہیں تو یہ جزا ہمارا بھی مقدر بن جائے گی. یہ صرف نان مسلم کا تو مقدر نہیں بنے گی. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جس کو ہم نان مسلم کہتے ہیں، اگر وہ اہل کتاب ہیں تو وہ بھی ایکچولی ہماری طرح مسلم ہی ہیں. یہ ہم ان کو نان مسلم کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ہم اور آپ مسلمان بنے بیٹھے ہیں. ہم جب کفر کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نان مسلم نہیں بولتا، کیونکہ ہم نے اپنے اوپر لیبل لگا لیا ہے کہ ہم نے اپنا نام ہی مسلمان رکھ لیا ہے. ایکچوئل دیکھا جائے تو انیشیلی ان کو بھی سماکم المسلمین کا نام دیا گیا ہے. اللہ تو کہہ رہے سماکم المسلمین، نام دیا ہے اس نے تم کو مسلم. تو یہ جو ہم نان مسلم کہتے ہیں، اور وہ جو صحف ابراہیم والے ہیں جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں، یہ سب اگر غور کیا جائے تو اللہ نے سب کا نام مسلم رکھا ہے. بس ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف ہمارا لیگلی نام مسلم ہے تو ہم مسلمان ہی کہلائیں گے، جبکہ عذاب، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی، بڑے دل پر لگنے والی بات ہے سمجھنے والوں کے لیے، کہ ذالک جزاء الکافرین، یہ ریوارڈ ہے، جزا ہے، بدلہ ہے کفر کرنے والوں کا، کہ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا. کیا ریوارڈ ہے، کیا بدلہ ہے؟ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو. یہ بدلہ ہے ہر کفر کرنے والوں کا. اب اللہ نے یہاں ڈسٹنکٹ نہیں کیا کہ جی اہل کتاب کا صرف یہ مقدر ہے یا ہندوؤں کا یہ مقدر ہے. اللہ نے کہا یہ جزا ہے ہر کفر کرنے والوں کی، چاہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، یا چاہے وہ ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے ہو. جو بھی کفر کرے گا اللہ کا عذاب اسے پہنچے گا. یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہوتی ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک جو مشرک ہوتا ہے نا یہ بڑا پلیت ہوتا ہے. اب بظاہر پلیت تھوڑی ہوتا ہے، ایمان اس کا پلیت ہوتا ہے، جبھی تو ان کو نکالا گیا. کوئی وہ ظاہری گندے تھوڑی تھے، بلکہ بہت پاک صاف ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہم مسلمانوں کو گندا سمجھتے ہیں. وہ خود تو بڑے ہی پرفیوم میں اور بڑے ہی صاف ستھرے سفسٹیکیٹڈ رہتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ان کی میتوں میں بھی یہ کوٹ سوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کالے چشمے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی قبرستانوں کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کتنی خوبصورت ہوتی ہیں. تو نجس یہ بظاہر نجس نہیں ہے، ان کے عقیدے نجس ہیں، اس لیے ان کو مسلمانوں کے ایک پرومیننٹ سٹیٹ سے نکالا گیا تھا. دوسرے جہاں بھی مسلمانوں کا قبضہ تھا وہاں انہیں جزیہ دے کر رہنے کا حکم تھا، حق تھا. تو اس لیے صرف ہم نے تھوڑی باتیں سمجھنی ہوتی ہیں کہ اے ایمان والوں، بے شک یہ جو مشرک ہیں یہ پلیت ہیں. فلا یقربوا، پس نہ وہ اب قریب جائیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، یعنی اس سال کے بعد یہ اب مسجد حرام کے قریب نہ جائیں. یعنی اسپیسیفک مسجد حرام کی طرف اور اس ایریا میں ان کو ممانعت کر دی گئی، کیونکہ یہ عقیدہ وائز گندے ہیں. کیونکہ انسان، قرآن کے اندر آتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ نہیں زبردستی ہے دین کے معاملے میں. جب نہیں ہے زبردستی تو پھر کہیں بھی نہیں ہے زبردستی. میری بات کو اگر آپ اللہ کرے سمجھ سکیں اور میں بھی سمجھا سکوں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. کسی بھی نبی ولی نے، کسی بھی نبی نے، کسی بھی صحابہ نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا. تو جب زبردستی مسلمان نہیں کرنا، اس کا مطلب وہ اپنے دین پر چل سکتے ہیں اور وہ اپنے دین کی لیے جو اپنی مندر، اپنی ٹیمپل، اپنا یہ سب کچھ بنا سکتے ہیں. لیکن سعودی عرب کے اس پورشن میں تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو. تم دوسرے ممالک میں، فار ایگزامپل پاکستان میں دیکھ لیں اور آل اوور دا ورلڈ آپ دیکھ لیں، ہر جگہ ان کو ان کے دین کا جس طرح سے وہ کرتے ہیں ایک حد تک انہیں جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں. تو لا اکراہ فی الدین کے سبب، لا اکراہ فی الدین کے تحت ایک پورشن، ایک حصے میں صرف مسلمانوں کا راج ہونا تھا اور مسجد حرام کے پاس وہ شرک کی اجازت نہیں دینی تھی.
آپ دیکھ لیں آج بھی مسلمان میں اگر وہاں سعودی عرب میں جو تعویذ پہنا ہوا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں حرام حرام حرام. جو عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں ان کو باقاعدہ امام ٹوکتا ہے اور اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی شارٹ پہن کر آ جائے. ایک مسلمان بھی ایون ایک عورت کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں سر کھلا رکھتی ہے لیکن مسجد حرام کے پاس اگر وہ حرم کے اندر ہے سر کھلا نہیں رکھ سکتی. سارے شرطے آ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں سر ڈھانپو. کوئی عورت بغیر دوپٹہ وہاں انٹر نہیں ہو سکتی ہے. وہ سب اس کو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں کیونکہ زبردستی کسی کو مسلمان بھی نہیں کرنا اور زبردستی آپ کسی کو دیندار بھی نہیں بنا سکتے ہیں. لیکن اس ایریا میں ایک رولز ہیں, ایک ریگولیشنز ہیں اور جس کا آپ کو پوری طرح سے پاس کرنا پڑے گا. تو یہ ایک ہر طرح کے آپ دیکھیں کہ ہر تمام ملکوں میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ اگر وہ مسجد حرام کے پاس ہوں گے تو وہ لازماً اپنی عبادتیں اور اپنا شرک بھی کریں گے. تو اب وہ اس سال کے بعد کم از کم مسجد حرام کے پاس آ کر یہ شرک نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے انہیں 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے اور 4 مہینے میں آپ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو ایزی لیں گے اور آپ بے وقوف سمجھیں گے کسی کو تو پھر پٹیں گے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. وارننگ کے بعد ایزی مت لیا کرو کسی بھی لحاظ سے. تو جناب ادھر آ رہا ہے مسلمانوں کو میں سمجھتی ہوں تسلی دی جا رہی تھی کیونکہ آگے کی آیت دیکھیے کہ ان لفظوں سے تسلی دی جا رہی ہے کہ وَإِن خِفْتُمْ عَيْلًا, اگر تمہیں خوف ہے تنگ دستی کا. ظاہری بات ہے اب ادھر جب ہم کانٹیکسٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مشرکوں کو نکالنے کا حکم آیا, نہ وہ قریب جائے مسجد حرام کے اس سال کے بعد, اور اگر تمہیں کوئی خوف ہے تنگ دستی کا, یعنی تینوں سٹیپ کو اگر جب آپ جوائن کریں تو بات کا کنکلیوژن کیا نکلے گا کہ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ تمہارے بزنس کو افیکٹ ہوگا, ظاہری باتیں ہوگا مارکیٹنگ رول سے, تو اب جب اتنے لوگ نکل رہے ہیں اور کئی لوگ کتنی طرح کی چیزیں خاص ان کے لیے آتی ہیں, تو اگر تمہیں کوئی خوف ہے تنگ دستی کا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ, پس جلد غنی کریں گے تم کو اللہ تعالیٰ من فضلہ, اپنے فضل سے, انشاءاللہ اگر چاہیں گے تو. دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اختیارات رکھے ہیں کہ اگر میں چاہوں گا تو ان کی غیر موجودگی میں بھی تمہیں اللہ غنی کر دیں گے. ان اللہ علیم حکیم, کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے. جب اللہ نے یہ آرڈر دیا ہے تو پھر توکل رکھو اللہ پر. یہ کسی انسان کا آرڈر نہیں ہے, یہ اللہ کا آرڈر ہے کہ اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس نہیں آ سکیں گے کیونکہ مسجد حرام پر اب مسلمانوں کا تسلط ہے, یعنی مسلمانوں کے اب انڈر میں ہے. اب یہاں پر کوئی بھی شرک نہیں کر سکتا ہے, تو اس لیے مشرکوں کو یہاں سے جانا پڑے گا. 4 مہینے ہیں یا سوچ سمجھ لو, کیونکہ وہ تمہاری پچھلی ہی کتاب کو ہم ٹیلی کر رہے ہیں, ہم کوئی تم پر نیا دین امپوز نہیں کر رہے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو نان مسلم اور مسلم کی شناخت کے بارے میں بتایا کہ اصل دیکھا جائے تو سب مسلم ہیں, بالکل اسی طرح اصل دیکھا جائے تو سب کا دین ایک ہے. ہم تم پر کوئی نیا دین امپوز نہیں کر رہے ہیں, ہم تم پر نئے دین کو زبردستی نہیں ڈال رہے ہیں. تم سٹڈی نہیں کر رہے ہو, تم ٹیلی نہیں کر رہے ہو, تم کنفرم نہیں کر رہے ہو, تم خیانت کر رہے ہو, تم بات نہیں مان رہے ہو, تو پھر نکلو یہاں سے اور پھر تم کو جو مرضی آتا ہے وہ کرو. تو بڑی انٹلیکچوئل پوائنٹس ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ایسا کیوں اور ویسا کیوں. اس بات کے ساتھ میں یہ آخری آیت کو اینڈ کرتی ہوں کہ قاتل الذین, لڑو لڑو, قتل کرو, مارو ان لوگوں کو جو نہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور نہ یوم آخر پر. اس آیت کو ذرا سا بڑا سنبھل کر سنیے, پڑھیے کہ لڑو ان سے, جنگ کرو ان سے جو نہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. اب جناب قرآن کہتا ہے تم لڑو ان سے جو لڑتے ہیں تم سے. ایک انوسینٹ سے لڑنے کا حکم قرآن نے کبھی بھی نہیں دیا. آپ آیت مجھے لا کے دکھا دیجئے اگر آپ کے پاس موجود ہو. انوسینٹ جو آپ کے دین کے بارے میں آپ کو نہیں ستاتا اور خود بھی دین پر ایمان نہیں لاتا. میری بات کو آپ بہت غور سے سمجھیے کہ قرآن بتاتا ہے کہ جو تمہارا دین ایکسیپٹ بھی نہ کرے لیکن تمہیں دین میں ستائے بھی نہ,
تمہاری بیک بائٹنگ تمہارے ساتھ کوئی ایسی حرکتیں بھی نہ کرے جس سے تمہیں نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہو، تو ان سے آپ کو لڑنے کا حکم نہیں دیا جا رہا. ایک تو لڑنے کا حکم ان سے دیا جا رہا ہے جو تم سے لڑتے ہیں آمنے سامنے ہو کر، اور ایک لڑنے کا حکم ان سے دیا جا رہا ہے کہ تم جس کنٹری کے مالک ہو، یعنی مسلمان اب ان کا اونر ہے، مسلمانوں کا وہ ملک ہے، اور تم اگر مسلمانوں کا کہنا نہیں مانو گے مسلمانوں کے ملک میں رہ کر، تب پٹو گے. یہ تو ہر ملک کا قانون ہے کہ جب آپ ایون ایک گارڈن میں آپ کو ریمپ بنا دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ گراس پہ نہیں چلیں گے، آپ گھاس پر نہیں چلیں گے، آپ ریمپ پر چلیں گے، تو اگر آپ وہاں پر گارڈن میں اپنے پیر لے کر آ جاتے ہیں گراس پر، وہاں پر بھی آپ کو منع ہے. تو جو اصول ہوتے ہیں اس کی پابندی کرنی ہے. جب اصول کوئی توڑے گا، لاز کوئی توڑے گا، تب لڑنے کا حکم ہے. یہ عام جنرل سی بات ہے. لیکن مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ان کے قرآن میں لکھا ہے کہ جو نان مسلم ہیں سب سے لڑو، سب کو مارو، سب کو قتل کرو، سب کو ختم کرو. ایسا نہیں ہے، ایسا قرآن نے کبھی بھی نہیں کہا. قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ زبردستی بھی مسلمان نہیں کرنا، یہاں تک کہا ہے کہ جو تمہارے معاملے میں تمہیں پریشان نہیں کرتے ہیں ان سے بھی جنگ نہیں کرنا. دیکھیں یہاں کانٹیکس سے بات آ رہی ہے کہ لڑو ان سے جو 4 مہینے کے بعد بھی جگہ خالی نہ کریں، لڑو ان سے جو تم سے جنگ میں آمنے سامنے ہوں. آپ خود دیکھ لیجئے کہ سورہ انفال میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ ایک قافلہ آ رہا تھا. آپ دیکھیں گے کہ انہی صورتوں میں آپ کو بتایا جائے گا کہ قافلہ آ رہا تھا، لیکن اللہ چاہ رہے تھے کہ تم نے قافلے کو نہیں مارنا، اور جو تم سے آمنے سامنے مطلب ڈیلیبریٹلی مطلب باقاعدہ لڑ رہا ہے تم نے اس کو مارنا ہے. کیا آپ خود غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انوسنٹ کو مارنے کا کبھی بھی حکم نہیں دیا. لیکن میں نے دیکھا اپنی لائف میں کئی لوگ یہ والی آیت کوٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے. بھائی ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو تمہارے آمنے سامنے آ کر کھڑا ہو تب پٹے گا وہ، یا اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر نے اس کو ایک ٹائم دیا ہے، اگر وہ اس وقت تک خالی نہیں کرے گا جگہ، جیسا کہ کانٹیکس میں آ رہا ہے 4 مہینے میں خالی کرو. ایون یہاں تک آ رہا ہے کہ اگر 4 مہینے کے بعد بھی تمہیں کچھ ایکسٹینشن چاہیے تو تم نے پہلے اجازت لے کر اپنے ایکسٹینشن کو ایکسیپٹیبل کرا کر تم رہ سکتے ہو، تم سن سکتے ہو. لیکن اب تم اس سال کے بعد جب تم اسلام نہیں لاؤ گے تو تمہیں ایٹ لاسٹ نکلنا پڑے گا. تو ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑتے ہیں. تو جنگ کرو، لڑو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور نہ یوم آخر پر، اور نہیں وہ حرام ٹھہراتے ہیں جو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے، اور نہیں وہ قبول کرتے ہیں دین حق کو ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب. یعنی نہیں وہ قبول کرتے ہیں دین حق کو ان لوگوں میں سے جو دین حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، جنہیں ملی ہوئی تھی کتاب. وہ جو انہیں ملی ہوئی تھی کتاب، ان کے پاس بھی وہی دین حق موجود تھا، لیکن یہ تمہارے دین کو کنفرم کرتے ہوئے اپنی کتاب سے بھی قبول نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ اب وہ ادا کریں جزیہ، یدن اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں سے اب وہ جزیہ دیں گے. وہ ہم صاغرون، اور اگر وہ مسلمانوں کی کنٹری میں رہیں گے تو وہ چھوٹے بن کر رہیں گے، وہ نیچے ہو کے رہیں گے. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم بھی جس کنٹری میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پراپرٹی بھی نہیں خرید سکتے ہیں. ہمارا ارادہ کوئی غلط کام کا بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم جب اس ملک کے رہنے والے نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں وہ اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں. تو اب جناب اگر وہ مسلمانوں کے ملکوں میں رہنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں گے دوسرے ملکوں میں. ادھر سے تو آپ کو 4 مہینے میں خالی کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو دوسری جگہ پر بھی رہو گے اگر وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے تو اب یہ جزیہ دے کے رہیں گے اور وہ چھوٹے بن کر رہیں گے. تو قرآن نے کبھی آپ کو ایسے انوسنٹ پر وار کرنے کا اور قتل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو غلط انٹرپریٹنگ سے بچا لے. اللہ تعالی ہمیں سب کو اسلام کی صحیح روشنی سے نواز دے, اور اللہ تعالی ہماری ذات سے کسی ایک انسان کا بھی, ہم کسی کا ناحق خون نہ بہائیں. اللہ تعالیٰ ایک انسان بھی ہماری ذات سے پریشان نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکیں. ابھی بھی اگر ہم میں جو کمی ہے, اور بے شک ہوگی, ہر انسان میں کمی ہے اور سدا رہتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہماری کمی کو دور فرمائیے اور ہماری اصلاح فرماتے رہیے, اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دیجیے.